وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ دے دیں ان کو جن کو دی گئی کتاب ہر طرح نشانی، نہیں مانیں گے آپ کے قبلے کو. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ بھی نہیں مانتے ان کے قبلے کو. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ بعض ان کے اتباع کر سکتے ہیں بعضوں کے قبلے کے، کیونکہ یہود کی ایک سمت ہے، نصارہ کی دوسری سمت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ پرواہ کرنے لگے ان کے خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کو علم آیا، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ اس وقت نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہوں گے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو ہم دے چکے ہیں کتاب، توریت، انجیل، زبور. یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اس مسئلے کو یا اس پیغمبر کو، پیغمبر کی حقانیت سے واقف ہے. کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. بیٹے کے بارے میں باپ کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ میرے ہی نطفہ ہے اور یہ میرے ہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ باپ کو یہ تردد ہو کہ یہ تو شاید کہیں اور سے آیا ہے تو یہ بہت ہی مشکل ہو جائے. محمود غزنوی کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ سبکتگین کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ سبکتگین نے ایک غلام خریدا تھا، اس کو بیٹا کہا اور پھر اس کو بیٹے کی طرح ظاہر کیا. تو محمود غزنوی بڑا غمگین تھا کہ میرا نسب ہی نہیں ہے. چنانچہ اس نے ایک دفعہ جو طالب علم کا احترام کیا اور اس کے نتیجے میں رب العزت نے اس کو خواب نصیب کیا جس میں ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، اے سبکتگین کے بیٹے، اے سبکتگین کے بیٹے. آپ بڑا خوش ہوئے. بیدار ہونے پر آپ نے 100 اونٹ خیرات کیے اور آپ نے کہا مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سبکتگین کے بیٹے ہیں. باتیں یہاں ایک شیعہ عورت رہتی تھی قریب میں، اب بھی کہیں ہوگی، مکان بیچ کے چلی گئی. اکثر ان کی اور ہماری لڑائیاں ہوتی تھی، وہ کبھی بکری ادھر چلی جاتی، کبھی کوئی طالب علم سے بات چیت ہوتی تھی، اکثر خبر رہتی تھی. ایک دن اچانک آئی، 2 بکرے بھی لے کے آئی اندر چھوڑنے کے لیے، کوئی طالب علموں کے لیے کاٹو، مٹھائی کے ڈبے لے آئی. میں سامنے بیٹھا تھا دفتر کے سامنے، اس زمانے میں دارالحدیث ہوتا، دارالحدیث نہیں بنا تھا. کہا کہ آپ کا بھائی آ گیا، بھائی جان آپ کا 16 سال بعد آیا ہے، 16 سال بعد. تو میں نے کہا درمیان میں نہیں آیا؟ کہا نہیں، کبھی بھی نہیں آیا، یہ سامنے. تو میں نے کہا یہ 8 بچے جو آپ کے ہوئے یہ کہاں سے؟ بھائی آپ کی دعا کی برکت سے ہوئے. طالبانی ماتم پوری اگلی تک پوری چیزیں سے نتوا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبے. یہ سب آپ کی دعا کی برکت سے، یہ تو ابھی آیا لیکن گھر میں نے اس کا بھر دیا ہے. واپس کیا تو یہ آپ بات ہے جہاں حفظان نسب نہیں ہے بوجہ متے کے قائل ہونے کی. حفظان نسب ان کے ہاں فضول بات. کل حیوان جیسے گائے بکرے مینڈے کا نسب نہیں ہوتا. توبہ استغفر اللہ. جو روافض میری بات سن کر اور اس کو برا مانتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں چلو آپ اپنے مجتہد سے پتہ کر کے مجھے پیغام بھیجیے کہ متع سے جو پیدا ہوگا وہ ثابت النسب ہوگا یا نہیں ان کے. دوسرا یہ کہ کیا متع باقاعدہ نکاح ہے اور ممتوعہ دوسرے کے لیے منکوحہ بن سکتی ہے نہیں. اس اختلاف کی صورت میں نسب کہاں رہے گا؟ ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ فقہائے حنفیہ بلکہ چاروں ائمہ کہ زانیہ حالت حمل میں زانی سے نکاح ہو سکتا ہے. الخبیثات للخبیث کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا ہے. لئلا یختلط ماؤہ ماء الغیر، ہدایہ میں لکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کا پانی خلط مت نہ ہو. جو مخالفین میری تقریر نیٹ وغیرہ پہ سن کے اور درس اور وہ برا مانتے، کم از کم
مسئلے کی تحقیق اپنے مذہب میں پہلے کر لے، اور پھر مجھے ایک پیغام بھیجے کہ ایسا ہے یا نہیں، اس کا اثبات میرے ذمہ ہے۔ صرف ان کے مولویوں سے نہیں، ان کے ائمہ ثابت کروں۔ یہ جی اہل کتاب جانتے ہیں پیغمبر کو جیسے جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یہ کوئی اچنبھا نبی نہیں ہے، کوئی نیا پیغمبر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سلام جو حبر علماء الیہود ہے، آیت سننے کے بعد اس نے کہا حضرت ہم آپ کو اس سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ بیٹے کے بارے میں تو یہ خدشہ ہے کہ بیوی نے چوری کی ہو اور وہ کہیں چوری کے فعل سے پیدا ہو، لیکن حضرت آپ کی تشریف آوری بڑی اٹال ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، چھپاتے ہیں حق، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، الحق من ربک، کہ یہ حق تیرے رب کے ہاں سے ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس مت بنیے شک کرنے والوں میں سے۔